اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، جس میں اللہ نے سورہ بقرہ میں شروع ہی میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہجرت کر کے آپ ملک شام میں منتقل ہو گئے۔ تو ملک شام میں آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کے آپ نے بنیاد رکھی، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا ادریس صاحب کانگروی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو تاریخ کے اندر تمام تاریخ لکھنے والوں نے وضاحت کی ہے تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، وہاں چھوٹی سی مسجد آپ نے بنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر توسیع ہوئی، اس کے اندر اضافہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تعمیر کی۔ تو یہ بات آگے تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور اس کو بہت توسیع فرمائی، جو شاندار مسجد بنی۔ اس کے بعد یہ حالات آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، وہاں کبھی یہودی قابض ہوتے تھے اور کبھی عیسائی بھی قابض ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 8ویں دور میں، یعنی 8ویں سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 8ویں سال میں تو یہ فلسطین مسجد اقصیٰ آزاد ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، خود انہوں نے کہا کہ جب تمہارے امیر المومنین آ جائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں دے دیں گے۔ تو چنانچہ ان کی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جدال کے کہ انہوں نے چابیاں مسجد اقصیٰ کے دے دی، تو وہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں زمانے کے بعد، پھر اس کے بعد حالات آئے تو پھر عیسائیوں کا ان پر قبضہ ہوا، پھر کبھی یہودی ان پر غالب ہوئے، پھر کبھی عیسائی کا قبضہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح فرمایا۔ اس وقت میں جو بادشاہ تھے بہت نیک بادشاہ تھے، فرمایا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت میں جو بادشاہ تھے ان کے اشارے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے وہاں آئے اور فلسطین کا محاصرہ کیا۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا، فتح فرمایا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں وہاں ہوئی۔ تو یہ ایک مختصر آپ یہاں اتنی تاریخ آپ ذہن میں رکھیں۔